بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا بلینک پیج آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا. مترو، فرانس یورپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے اور فرانس کے اندر جو میکرون صاحب ہیں ان کے لیے مانا جاتا ہے، ایک تاثر ہے کہ امریکہ اور چائنا کی کولڈ وار میں میکرون تھوڑا سا نیوٹرل ہے. اور یہی صورتحال ہمیں جرمنی کے لیے بھی نظر آتی ہے. جرمنی والے بھی فرانس جیسی ہی کچھ پالیسیز ایڈاپٹ کرتے ہیں امریکہ چائنا کولڈ وار کے حوالے سے. میکرون کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ تائیوان کا جو مسئلہ ہے وہ یورپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ امریکہ کے پنگوں میں ہم یورپ والے جو ہیں وہ کود پڑیں. اور اسٹریٹجک اٹانومی کی بات کرتا رہتا ہے میکرون کہ یورپ کو اسٹریٹجیکلی خود مختار آزاد ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان پھڈوں میں بھی کودتے رہیں جو کہ بنیادی طور پر امریکہ کے پھڈے ہیں، ہمارے پھڈے نہیں ہیں، ہمارے ڈسپیوٹس نہیں ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. اور ریسنٹلی انہوں نے ایک نئی بات یہ بھی کہی کہ یورپ کو دنیا کا تیسرا پاور پول ہونا چاہیے. ایک تو پاور پول امریکہ ہے نا دنیا میں، دوسرا پاور پول چائنا بن گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایز اے یورپ، یعنی پورا کلیکٹیو بلاک کی وہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں تیسرے پاور پول کے طور پر ابھرنا چاہیے. اور پاسٹ میں نو ڈاؤٹ یورپ دنیا کا پاور پول رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو امریکہ نے ان سے اوورٹیک کیا ہے نا ورلڈ وار 2 کے بعد. ورنہ ورلڈ وار 2 سے پہلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت بڑی بڑی طاقتیں یورپ کے اندر تھیں. جرمنی، فرانس اٹ سیلف اور یو کے بہت بڑی فورس تھی. تو یہ ایک پاور پول رہا ہے ہمیشہ سے. تو میکرون اس پاور پول کو ریوائیو کرنے کے حق میں آپ کو نظر آتے ہیں. اب ہوتا یہ رہا ہے مسٹیریسلی کہ کچھ عرصے سے لے کر ایک کے بعد ایک بہت بڑے بڑے مظاہرے فرانس کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. پچھلے مہینے، بلکہ 2-4 مہینے پہلے بہت بڑے مظاہرے ہوئے وہاں پر. پورا فرانس ڈسٹرب ہو گیا، ہر شہر میں وہاں پر بڑے بڑے مظاہرے ہوئے. اور وہ مظاہرے ہو اس وجہ سے رہے تھے اصل میں کہ پینشنز کی جو اسکیم ہے اس کو لمٹ کیا تھا اس نے، ایمینوئل میکرون نے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پینشنز کی مد میں وہ بہت زیادہ پیسے پہلے سے ہی بھر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ گرو ہوتی جا رہی ہے پینشنز کی جو فگر ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کو کٹ مارنے کی ضرورت ہے. اور مشکل فیصلہ اس نے لیا، لیکن ان پاپولر فیصلہ. تو اس کے چلتے جو لوگ افیکٹڈ تھے اس نئے قانون کی وجہ سے وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور بہت بڑے بڑے مظاہرے وہاں پر ہوئے. ابھی یہ مظاہرے تھمے ہی تھے کہ ایک نئے مظاہروں کا سلسلہ پورے فرانس میں، تو کیا جہاں جہاں فرانس کی پریزنس ہے نا، کالونیز سے سمجھ لیں آپ، انڈائریکٹ پریزنس ہے جہاں پر، وہاں بھی بہت بڑے مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور یہ وائلنٹ پرتشدد مظاہرے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یوں سمجھیں کہ لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، گاڑیاں جلی ہیں، بلڈنگز، سرکاری بلڈنگز جلی ہیں. اور 40,000 کے لگ بھگ جو پولیس ہے اس کو پورے فرانس میں ڈپلوائے کر دیا گیا. 5,000 پولیس والے تو خالی ڈپلوائے کیے گئے ہیں پیرس کے اندر ان پروٹیسٹس کو سٹاپ کرنے کے لیے، رکوانے کے لیے. لیکن ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. وینسڈے کو کیا ہوا کہ جب یہ مظاہرے پیک پہ تھے تو میکرون کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں یہ ناچ رہا تھا، کہیں کسی فنکشن میں ناچ رہا تھا. تو اس سے لوگوں میں اور بھی غصہ ہوا کہ یار ادھر ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہمارا جو صدر ہے وہ ناچ رہا ہے ادھر خوشی کے مارے. تو اس کے بعد لیکن یہ ہوا ہے کہ یہ برسلز بھی جا رہے تھے تو اپنا ٹرپ انہوں نے شارٹ کر کے اور ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی ہے ان پروٹیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب یہ پروٹیسٹ ہو کیوں رہے ہیں، ایک بڑی دکھ دائک کہانی ہے اس کی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اصل میں ہوا یہ جو پروٹیسٹ ہے نا، یہ ٹریگر یہ اس طرح سے ہوا کہ ایک بندہ تھا، نوجوان تھا، یہ الجیرین نسل کا تھا، الجیرین اس کی ہیریٹیج تھی. الجیریا ایک دور میں ویسے فرانس کی کالونی رہا ہے. ابھی بھی اگر آپ الجیریا میں جائیں تو عرب اس کو مغرب بھی کہتے ہیں. ویسے الجیریا کے بہت بڑے بڑے نامی گرامی شخصیات ایسے ہیں جو کہ ورلڈ میں فیمس ہیں. مثال کے طور پر شیخ خالد جو ہیں، جن کا بڑا مشہور گانا آپ نے دیدی دیدی سنا ہوگا. اور بڑا ایک اور بھی دوسرا ان کا مشہور گانا ہے عبد القادری ابو علم، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. یا راشد طہا، وہ بھی بڑے مشہور الجیرین سنگر ہیں. اسی طرح سے ان کے فٹ بالرز بھی بہت سارے مشہور ہیں. تاریخی ایک ملک رہا ہے. اس کے اوپر فرانس کی حکومت تھی ایک دور میں.
اور ابھی بھی فرانس کا ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر یوں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو وہاں فرینچ زبان بولنی آتی ہے وہاں پر. تو الجیرین نسل کا ایک بندہ تھا وہاں پر, اس کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی کسی جگہ, روڈ پہ گاڑی کھڑی ہوئی تھی, تو وہاں پر 2 پولیس والے گئے اور ایسے ہی اس کو شوٹ کر دیا گاڑی کے اندر, ایسے ہی. تو اس سارے واقعے کو کسی جگہ پر ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, تو وہ یہ ریکارڈ کر رہا تھا, تو وہ جو کلپس تھیں وہ وائرل ہو گئیں. نہ ہوتا یہ ہے کہ 20 گنا زیادہ جو کالے ہیں نا وہاں پر, کالے اور جو مسلمان ہیں, ان کو زیادہ پولیس کی جانب سے روکا جاتا ہے اور تنگ کیا جاتا ہے. 20% زیادہ, 20 گنا زیادہ اس کے جو ہے وہ شکایات سامنے آتی ہیں. تو یہ واقعہ جب ہوا نا, تو یہ ساری جو کمیونٹیز تھی یہ باہر نکلی اصل میں, کہ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے پولیس نے بندہ مار دیا, کیا قصور تھا اس کا. تو جب پولیس والے کو پکڑا گیا تو اس نے ایسے ہی آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیا کہ مجھے ڈر تھا کہ یہ گاڑی دوڑائے گا یہاں سے اور کسی کے اوپر چڑھا دے گا, تو اس لیے میں نے اس کو پہلے, ایسے لیم ایکسکیوزز. تو اس پہ یہ مظاہرے ہو رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوہرا معیار, ڈبل اسٹینڈرڈ برتا جا رہا ہے, ریشیل سپیریورٹی اور اس طرح کی چیزیں فرانس کے اندر بہت زیادہ ہو گئی ہیں. جس پہ ویسے آپ کو یاد ہوگا بیچ میں جب یہ گستاخانہ خاکے بن رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, چارلی ہیبڈو والے بھی بنا رہے ہوتے تھے وہاں پر جو میگزین ہے, تو پوری دنیا, مسلمان دنیا جو تھی وہ اٹھی تھی اور انہوں نے کہا اس کو روکیں آپ, جو ریسزم ہے یہ آخر میں آپ کو کاٹے گا, اگر آپ نہیں اس کو روکیں گے تو یہ آپ کے گلے پڑے گا, اور آپ وہی ہو رہا ہے اصل میں. اس کا کہیں نہ کہیں ریسزم سے بھی تعلق ہے. وہاں پر جو ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان ایک کھٹ پٹ چل رہی ہے, اور یہ سارے مظاہرے اسی کو ہی ریفلیکٹ کر رہے ہیں. CNN نے اس پہ خبر لگائی ہے. CNN کہتا ہے کہ پروٹیسٹس آر سویپنگ فرانس, ہیئر از واٹ یو نیڈ ٹو نو. اور اس میں وہ کہتے ہیں واٹ اسپارک دی پروٹیسٹ, تو لکھتے ہیں کہ اے پولیس آفیسر شوٹ ڈیڈ دی ٹین ایجر ناہل who was of Algerian heritage during a traffic stop in the Paris suburb of Nanterre earlier this week. Footage of the incident captured by a passerby showed 2 officers standing on the driver's side of the car, one of whom discharged his gun at the driver despite not appearing to face any immediate threat. ایسے ہی بیٹھے بیٹھائے بیچارے کو اس نے جو ہے وہ دپڑ دوز کر دیا. The officer said he fired his gun because he was scared the boy would run someone over with the car. Nanterre prosecutor Pascal Prache said that it is believed the officer acted illegally in using his weapon. He is currently facing a formal investigation for voluntary homicide and has been placed in preliminary detention. اس کے بعد سے لے کے وہاں پر یہ مظاہرے جاری ہیں. یہ لاوا پک رہا تھا اصل میں, یہ جو لاوا تھا یہ پک رہا تھا, ابھی جا کے پھٹا ہے کہیں. وہ سارے لوگ جو کہ ان ڈبل اسٹینڈرڈز کے شکار رہے ہیں وہ گھروں سے باہر نکل کے ہیں, اور وہ اصل میں اس ڈبل اسٹینڈرڈ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ تو ایک ٹریگرنگ پوائنٹ تھا نا, کچھ بھی ایسا ہوتا ہے ٹریگرنگ پوائنٹ ہوتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا تیونس میں عرب اسپرنگ کے دوران ایک ٹھیلے والے کی موت پہ مظاہرے شروع ہو گئے تھے, تو ٹریگرنگ پوائنٹ کوئی چاہیے ہوتا ہے. انڈیا کے اندر بھی یہ لاوا پک رہا ہے, کافی سالوں سے لے کے پک رہا ہے, اور ٹریگرنگ پوائنٹ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ابھی نہیں ہے یہ اس میں. اگر یہ ٹریگرنگ پوائنٹ آئے گی تو کیا مودی سرکار ان پروٹیسٹ کو کنٹرول کر پائے گی, یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. لیکن فرانس میں ٹریگرنگ پوائنٹ سامنے آئی ہے اور پروٹیسٹ اس پہ شروع ہو گئے ہیں, اور یہ ریشیل سپیریورٹی اور ان چیزوں کے خلاف ہو رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ میکرون ان چیزوں کو کیسے کنٹرول کرتا ہے. پچھلے جو مظاہرے تھے وہ تو سکسیسفلی اس نے ٹیکل کر لیے تھے, اور یہ والے جو مظاہرے ہیں اس سے بڑے مظاہرے ہیں اور یہ وائلنٹ قسم کے مظاہرے ہیں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے.